پرچے پر زیارت نبوی ہو رہی ہے. اور یہی نہیں بلکہ سنیں تو صحیح، لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدے سنیں لکھتے ہیں کہ علی متقی نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر نے فقراء مغرب سے، فقیر یہ کوئی بھیک مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، یہ فقراء فقیر جس کو کہتے ہیں فقیر ہے، بھائی آدمی فقیر ہے یعنی اللہ کا محتاج ولی جس کو کہہ لیں. فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں. اعوذ باللہ. یہ دیکھو یہ کتاب ہے بھائی، آپ یہ سوچو کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، یہ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں، فضائل درود میں اس کو ذکر کیا. لکھتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی زندگی بھر لوگوں کو شراب سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ خواب میں شیطان دیکھ رہا ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں. اس نے واسطے رفع اشکال کے یعنی اس مشکل کے حل کرنے کے لیے علماء سے استفتاء کیا، پوچھا کہ حقیقت حال کیا ہے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں. اعوذ باللہ. ہر ایک عالم نے محمل اور تعویل اس کی بیان کی. ایک عالم تھے مدینہ میں نہایت متبع سنت، ان کا نام شیخ محمد اطراد تھا. جب وہ ان کی نظر سے یہ استفتاء گزرا تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے اس کو فرمایا کہ لا تشرب الخمر، یعنی شراب نہ پیا کر. اس نے لا تشرب کو اشرب سنا. اوہو گرو یہ چلا چکر ہو گئے. دیکھنے والا سمجھ نہ سکا کہ اشرب حضور کہہ رہے ہیں کہ لا تشرب کہہ رہے ہیں، پیو کہہ رہے ہیں یا نہ پیو. یہ تعبیر بیان کرنے والے حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہوگا نہ پیو، اس نے سنا ہوگا پیو، اس نے سنا ہوگا پیو. حضرت شیخ نے اس مقام کو تفصیل سے لکھا ہے، اور حضرت زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے مختصراً کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ لا تشرب کو اشرب سن لیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسا اس ناکارے نے اوپر لکھا، حضرت زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکارہ یعنی میں، وہ اپنے بارے میں کریں، جیسا اس ناکارے نے اوپر لکھا کہ اگر اشرب الخمر ہی فرمایا ہو، یعنی شراب پیو ہی فرمایا ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے حکم بھی دیا ہو شراب پیو تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. ہاں فرمایا یعنی پی شراب، تو یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں، دھمکی ہو سکتی ہے. حضور نے دھمکی دی ہو پی شراب ہے نا. جیسا کہ لہجے کے فرق سے اس قسم کی چیزوں میں فرق ہو جایا کرتا ہے. پی شراب تو حضور نے دھمکی دی ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بیچارے دیکھنے والے کو نہیں تشویش ہے، جتنا حضرت لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، بھئی اتنی تعویل کرنے کی گنجائش کیا، ضرورت کیا؟ بھئی اس نے غلط دیکھا، خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس نے بات ہی ختم ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے نا، لیکن اس کو کیسے معلوم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت دیکھی ہے؟ بھئی اگر ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے تو ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ آپ فلاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ صحیح حدیث بخاری کا، آپ بخاری شریف کے اندر جو صحیح حدیث ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. شیطان میری صورت، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے حضور کو دیکھا؟ جب تک ہم آپ کی صورت نہیں دیکھیں گے تب تک ہم آپ کو خواب میں کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ آپ ہی؟ جب ہم نے زندگی میں دیکھا ہوگا جبھی آپ کو ہم پہچان پائیں گے کہ جناب علی عبد الرحمن یہ ہیں، عبداللہ یہ ہیں، شمس الدین وہ ہیں، اور فلانے وہ ہیں، فلانے وہ ہیں. جبھی ہم پہچان پائیں گے جب ہم نے دیکھا ہی نہیں. چنانچہ فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس کے مطابق اس کے بعد نسخوں میں آتا ہے کہ قال ابو عبداللہ قال ابن سیرین اذا رآہ فی صورتہ، جب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی صورت دیکھی ہو
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے خواب میں تو سمجھو کہ اس نے ہمیں دیکھا. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی اصلی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے دیکھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان میری صورت، آپ نے تو یہ فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، یہ تو آپ نے فرمایا. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہے. شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. تو یہ جو حدیث ہے یہ صحابہ کرام کے لیے. صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، اب اس کے بعد حضور کو خواب میں دیکھیں تو سمجھو حضور کو دیکھو، کہ وہ حضور کی اصلی ناک، آنکھ، کان پوری چیز جانتے تھے، حلیہ مبارک ان کے ذہنوں میں تھے. لیکن آج کے دور کے لوگ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے؟ اس سے پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا تھا پہلے؟ جب نہیں دیکھا تو اب کیسے دیکھتے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. ہو سکتا ہے بھائی شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا. شیطان ٹھیک ہے نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان کھڑے ہو کے یہ تو کہہ سکتا میں نبی ہوں. اور زکریا صاحب نے ایک جگہ اس شبہے کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ان کا وہم اور خیال ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں. زکریا صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی ہے کہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے. مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے. یہ طاقت نہیں عطا فرمائی. یہ زکریا صاحب کی یہ بات بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ اپنی طرف سے انہوں نے پنچ لگایا، لیکن پڑھنے والا یہ سوچے گا کہ زکریا صاحب نے حدیث کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے. نعوذ باللہ، یہ جھوٹ بات ہے. شیطان جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. بے شک یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن شیطان کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی یہ کیا کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ کہہ سکتا ہے. ارے میاں، لوگ تو زندے میں کہہ دیے کہ میں نبی ہوں. زندے میں لوگوں نے کہا، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا. کہا کہ نہیں کہا؟ غلام محمد قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور اسی طرح سے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، ان تمام لوگوں نے کہا کہ جو جاگتے تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور لاکھوں کی تعداد ان کے پیچھے چلی گئی. لاکھوں لوگ ان کو اپنا نبی ماننے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہی شیطان تھا جو خدا بن کر شیخ عبد القادر جیلانی کو گمراہ کرنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا میں تیرا خدا ہوں، جا جو تیرے لیے حلال تھی وہ حرام، جو تیرے لیے جتنی چیزیں حرام تھیں وہ سب میں نے حلال کر دی ہیں، اور جو بھی ساری عبادت بات تیری سب کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے میں نے جنت دی. شیخ عبد القادر نے کہا کہ تو شیطان لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حلال ہیں وہ مومن کے لیے حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ حرام ہیں. تو مجھے شیطان لگتا ہے. چنانچہ انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ بدلی کی وہ دھواں ہو گیا. اس نے کہا جا تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ظالم، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے اس گمراہی سے بچایا. تو شیطان تو خدا بن کر کے گمراہ کر سکتا ہے. تو وہ تو علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا کہ کوئی شخص خدا نہیں ہو سکتا، نہ اس طرح کے کہہ سکتا ہے، تو بچ گئے. یہ تبلیغی نصاب، تبلیغی جماعت والے بیچارے یہ تو لا علم لوگ ہیں، بے علم ہیں. 99% لوگ جاہل ہیں بیچارے. ان کو تو علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو قرآن و سنت کا. تو انہیں شیطان گمراہ کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا. اور زکریا صاحب کا یہ کہنا کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً حضور ہی کی زیارت کی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سب کے خوابوں میں آتے ہیں، بیک وقت سب کے خوابوں میں آتے ہیں، اور باقاعدہ سب سے کلام فرماتے ہیں، اور ہر ایک ان سے مستفید بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے. جبکہ یہ بات آج تک کوئی علم ایجاد ہی نہیں ہوا ہے کہ کوئی آدمی خواب میں دیکھے تو دونوں سے باقاعدہ خوابوں میں. ہم نے صبح کہا کہ جناب حضرت علی یا جناب علی شریف یا جناب مصور بھائی، ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ سے ہم سے یہ گفتگو ہوئی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو ہاں وہ تو میں بھی جانتا ہوں، ہم آپ دونوں خوابوں میں ملے تھے. ایسا کوئی علم ایجاد نہیں ہوا. اور تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں اور باقاعدہ ہر ایک مستفید ہوتا ہے اور حضور سب کو جانتے ہیں. یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر کفر پر مبنی بات ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی قرآن و سنت کے اندر دلیل اور حجت موجود نہیں ہے.